قوم سبا کہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ان کے راستے کے دونوں طرف باغات ہوتے تھے، پھلوں کی اتنی بہتات ہوتی تھی۔ ان کے ہاں یہ بھی دستور تھا کہ جہاں بھی کوئی پھل توڑنا چاہے توڑ سکتا تھا، کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح وہ ہر وقت پھل کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے فرمایا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، میرے بندو میری دی ہوئی نعمتیں کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ مگر وہ ناشکرے نکلے اور کہنے لگے، اے اللہ، ہر طرف سبزہ ہے، باغات اور پھل ہے، ہم تو ان کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ گئے ہیں۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہر طرف درخت ہوتے ہیں، اور دوسرا شہر آ جاتا ہے، درمیان میں اگر کوئی ویرانہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے ناشکری کی یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کے پانی کو خشک کر دیا۔ جب پانی خشک ہو گیا تو سب باغات کے درخت سوکھ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے اور کھانے کو بھی ترسنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، میرے دوستو، قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں کوئی قرآن سنانے والا نہیں آیا تھا جو ہمیں کھول کر بتاتا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، قوم سبا کے گھروں میں بڑی نشانیاں ہیں، وہ جن راستوں پر چلتے تھے ان کے دائیں طرف باغات ہوتے تھے اور بائیں طرف بھی باغات ہوتے تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اور فرمایا کہ میرا دیا ہوا رزق کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ کتنا پاکیزہ شہر ہے، تم سے کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، تمہارا پروردگار تو مغفرت کرنے والا ہے۔ مگر وہ اس نعمت کی قدر نہ کر سکے اور کہنے لگے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ درمیان میں کوئی کھلی جگہ اور ویرانے ہوتے تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے پتہ چلتا کہ سفر کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو ختم فرما دیا اور پھر فرمایا، ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی اور ہم نے ان کو نعمتوں کی ناقدری کا یہ بدلہ دیا، اور ناشکروں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء دیے ہیں اس کا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی ناشکری کی یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باغوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ جھاڑیوں کے درخت اگا دیے، کانٹے دار درخت اگا دیے۔ اور اس کے بعد لوگ قوم سبا کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے باغوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو بربادی کا ایک نمونہ پوری کائنات کے لیے بنا دیا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر دل اور زبان سے شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ لوگ شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔